خصوصی محبت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ الحمدللہ سیدنا فاروق اعظم کیا کمال کی ہستی ہیں۔ آج ہم نے انہی کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ دیکھیے حضرت فاروق اعظم، ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد۔ مرید کیا ہوتا ہے؟ مرید چل کر کے خود اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے، مرید چل کر کے خود اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے۔ اور جو مراد ہوتا ہے، مراد مانگی جاتی ہے، مراد جو ہوتی ہے نا وہ مانگی جاتی ہے کہ اللہ میری یہ مراد ہے پوری فرما دے، اللہ میری یہ مراد ہے پوری فرما دے۔ تو مرید جو ہوتا ہے نا وہ چل کر کے اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے کہ یہ مرید ہے، جس طرح کہتے ہیں یہ شیر ربانی رحمہ اللہ کا مرید ہے، یہ داتا صاحب کا مرید ہے، یہ غوث اعظم کا مرید ہے۔ مرید چل کر کے شیخ کے پاس جاتا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید نہیں ہیں، سارے صحابہ مرید ہیں، سارے صحابہ مرید ہیں، سارے کے سارے خود چل کر کے بارگاہ نبوی کے اندر آئے ہیں۔ لیکن حضرت فاروق اعظم مراد ہیں، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے اللہ اگر تو اپنے اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اسے پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے، اے اللہ یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ سبحان اللہ، یہ ہے مراد، مانگی گئی ہے۔ اور پھر آپ اندازہ کریں، دو مانگے اللہ کے نبی نے، دونوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کس کو منتخب کیا؟ دونوں میں سے کس کو منتخب کیا؟ دونوں میں سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے۔ نام لے کر مانگا گیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر نام لے کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ ہے شان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، مرید نہیں بلکہ مراد ہیں، مانگ کر لیا ہے۔ کب بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کر کے رو رو کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا ہے، اور 39واں نمبر ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان لانے کے اندر 39واں نمبر ہے۔ بہن پہلے مسلمان ہو گئی، بہنوئی پہلے مسلمان ہو گئے، اور انہی کے توسل سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ انہی کے توسل سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے گیا۔ ایک دن ارادہ غلط تھا، تلوار باہر نکالی ہوئی ہے، آ رہے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں ملتے ہیں، کہتے ہیں عمر کے تیور اچھے نہیں لگتے۔ پوچھا کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا کہ یہ استغفر اللہ، یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت آپ اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس وقت فرمایا کہ یہ جو فتنہ ہے نا، میں آج اس کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کہ جو کلمے کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، اس کو آج میں ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی کہ ذہن میں یہ تھا کہ ان کو میں نے ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے، بھائی میرے گھر میں کیا ہے، تیرا بہنوئی تیری بہن مسلمان ہو گئی، ان کی خبر لے۔ سبحان اللہ، اب وہاں پر جانے کا ارادہ تھا سیدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن جس وقت یہ بات سنی ارادہ چینج ہوگا، کہا کہ پہلے میں اپنے گھر کی تو خبر لوں کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ گھر میں کیا تھا، کنڈی لگائی بہن نے اپنے گھر کی، اور حضرت خبیب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے بہت اچھے قاری تھے، وہ گھر میں بہن اور بہنوئی کو قرآن سکھا رہے ہیں۔ اچھا ایک میں بات اور عرض کر دوں، حضرت خبیب جو تھے نا تھوڑے سے چھوٹے دل کے مالک تھے، یعنی کہ بھی حضرت عمر کا ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے کیا روب دبدبہ رکھا تھا، شیطان بھاگتا تھا، کافروں کو چیلنج کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ تو جس وقت دروازہ کھٹکھٹایا نا تو بہن نے پوچھا کون؟ کہا کہ عمر۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جلدی سے، وہ صحن میں بیٹھے تھے قرآن سکھا رہے تھے، دوڑ کر کے اندر جا کے چھپ گئے کہ عمر آ گئے ہیں، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہیں تو آئیں گے تو مجھے تکلیف پہنچائیں گے، تو اس لیے آپ چھپ گئے جا کے۔ اب بہن تھی، کہا کیا میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ حضرت عمر فاروق بہنوئی تھے، ان سے کہا آپ بھی مسلمان ہو؟ کہا ہاں الحمدللہ ہم مسلمان ہو گئے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک زور سے چانٹا مارا بہن کو. جس وقت زور سے چانٹا مارا آپ کا جو مبارک لب تھے یہ زمین کے اوپر لگے پھٹ گئے, خون نکل رہا ہے رخسار سے یا لبوں سے. اب اٹھی ہیں, دیکھیے میں کہتا ہوں یار ہمارے جذبے ہی ختم ہو گئے قسم. نہ کوئی دین کی بات کا پتہ ہے, نہ کوئی دین کی بات سننے کے لیے تیار ہے, نہ کرنے کے لیے تیار ہے. غلط ہمارے سامنے ہو رہا ہے, ہم بس مردوں کی طرح جو ہے نا وہ سر نیچے پھینک کر کے چلے جا رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں کہ دین کی دھجیاں اڑ رہی ہیں, کوئی کیا ڈیفینیشن کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, لیکن ہمیں کسی کی کوئی خبر نہیں کہ ہمارے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور ہم ایسے بے حس اور بے شرم ہو کر کے سر نیچا کر کے جی ان کو اپنا کام کرنے دو, ہمیں اپنا کام کرنا ہے. کتنی غلط بات ہے. اب سنیے ایک عورت کا جذبہ کیا ہے. کھڑی ہوئی ہیں, منہ سے خون نکل رہا ہے, تو آپ کیا فرماتی ہیں کہ عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے نا تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. اگر تجھے کفر بڑا پسند ہے نا تو مجھے اسلام بہت زیادہ پسند ہے. تو کیا سمجھتی ہے, تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے ایک تھپڑ مارنے کی وجہ سے میں اپنے اسلام کو چھوڑ دوں گی؟ تو میری جان لے سکتا ہے لیکن میرے دل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نہیں نکال سکتا. ہاں یہ بات کرنی تھی. اب بیٹھ گئی, فرمانے لگے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تیرے اندر اتنا جذبہ پیدا کر دیا ہے؟ فرمایا کہ وہ قرآن ہے جس نے میرے اندر جذبہ پیدا کر دیا ہے. کہا کہ بہن مجھے لا کر کو دے دو. اب تھوڑا سا ٹھنڈے ہوئے, خون نکل رہا تھا, پھر بھی بہن تھی, کوئی ترس آیا کہ میں نے یہ کام کیا کر دیا ہے کہ بہن کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا, خون نکل آیا. اب ترس آیا, تھوڑا سا دماغ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا, بیٹھ گئے. کہنے لگے بہن وہ قرآن ذرا مجھے بھی تو دکھا نا, میں بھی تو دیکھوں اس کی حقانیت کیا ہے, اس کی چاشنی کیا ہے, اس کی مٹھاس کیا ہے. تو بہن بولی یا ایھا الذین انما المشرکون نجس, کہ مشرک جو ہوتا ہے, کافر جو ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. ہماری کتاب پاک ہے, لا یمسہ الا المطہرون, اسے صرف پاک لوگ ہی پکڑ سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں, ناپاک لوگ نہیں اس کو پکڑ سکتے. لہٰذا تو کافر ہے, ناپاک ہے, ہماری اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. بہن پڑھ کے سنا کیا ہے اس میں لکھا. 16واں پارہ پڑھتی ہیں, سورۃ طٰہٰ شروع کرتی ہیں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ, کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر رتی برابر بھی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. بس یہی بات کرنی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر پھر اسلام کی محبت بیٹھ گئی, اسلام کی محبت بیٹھی ہے. اب گئے, کہنے لگے کہ اب مجھے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لے چلو. اب گئے ہیں, دروازہ نو کیا ہے دار ارقم کے اندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے. یہ اسلام کی یعنی کہ مسلمانوں کی پہلی درسگاہ, پہلا مدرسہ تھا دار ارقم, جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے صحابہ کرام کو تعلیم دیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں پر پڑھا کرتے تھے, دین سیکھا کرتے تھے. حضرت عمر نے دروازہ نو کیا. وہ جیت جو بیچ میں سے جیت تھی, وہ یعنی کہ دڑاڑ تھی دروازے کے اندر. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے چچا بیٹھے ہوئے تھے. پتہ چل گیا کہ عمر ہیں, اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تلوار نکال لی. تلوار نکالے, کہا کہ آج اگر عمر اچھے ارادے سے آیا ہے تو ہم اس کا ویلکم کریں گے, اس کا استقبال کریں گے, مرحبا کہیں گے. اگر برے ارادے کے ساتھ آیا ہے تو میں بھی حضور کا چچا ہوں, مجھے بھی امیر حمزہ کہتے ہیں, میں آج اس کا کلا کما کر دوں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا آپ اپنی تلوار کو اپنی نیام کے اندر ڈال لیں, کیونکہ میں نے کل بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر کے حضرت عمر کو مانگا تھا. مجھے لگتا ہے کہ میری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں, اور پھر دیکھ لیا نا, اثرات دیکھ لیے. حضور نے جھنجھوڑا پکڑ کر کے, کندھوں سے پکڑ کر کے جھنجھوڑا. عمر کیا تو جنت کا مالک نہیں بننا چاہتا؟ کیا تو جنت کا مالک نہیں بننا چاہتا؟ کیا تو مسلمانوں کا حکمران نہیں بننا چاہتا؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ باتیں کرنی تھی. تو پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور مجھے دائرہ اسلام کے اندر داخل فرما دیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, گواہی دی
اب نماز کا وقت ہوا، ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبیوں کے اوپر جو ہے نا وہ نماز فرض ہوتی تھی، وہ کچھ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے صبح شام کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ گھر کے اندر ہی ارادہ تھا یہ۔ اب دیکھیے کیسی حقانیت ہے، کچھ نہیں سیکھا ابھی تک، کچھ نہیں سیکھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اب گھر میں ارادہ ہے، تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عمر عرض کیا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے ہمارا دین سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا سچا ہے۔ تو فرمایا پھر عبادتیں کیوں چھپ چھپ کر ہم کرتے ہیں؟ آج عمر نے کلمہ پڑھا ہے اعلانیہ طور کے اوپر، یقین جانیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلی شخصیت ہیں، 39 میں سے سب سے پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار علل اعلان کیا کہ آؤ کافروں، ابو جہل، ابو لہب اور بھی جتنے سفیان اور جتنے بھی صحابہ تھے اور کافر تھے، ان سب کو چیلنج کر کے کہا کہ عمر نے آج اسلام قبول کر لیا ہے، آؤ ذرا میرے مقابلے کے اندر جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے، جس ماں نے اپنے بچے کو یتیم کروانا ہے، وہ میرے سامنے آئے۔ آج آگے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے سرکار اور صحابہ اکرام ہیں۔ کہا کہ آج ہم اپنے اسلام کا اظہار کریں گے۔ یہ تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جذبہ۔ پھر یہ ہوا، اس کے بعد دوسرا پہلا موقع ہجرت ہوئی، سچی بات ہے چھپ چھپا کر ہوئی ہے، رات کی تاریکی میں ہوئی ہے۔ جو صحابہ گئے ہیں کسی کو نہیں بتایا کہ میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دن کے اجالے کے اندر اپنی سواری کو تیار کیا، اپنا سامان سواری کے اوپر رکھا، اور پھر علل اعلان، دوسری مرتبہ علل اعلان، پہلے اسلام کا اظہار، علل اعلان، دوسری مرتبہ ہجرت کی تو وہ بھی علل اعلان کہا کہ عمر جا رہا ہے ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ، جس نے عمر کو روکنا ہے وہ آ جائے میرے مقابلے کے اندر۔ پھر اس کے بعد جو سب سے پہلا کام، ہجری کیلنڈر جو ہے اسلامی مہینے کی تاریخ، اس کو مقرر فرمانے والے حضرت فاروق اعظم ہیں۔ قرآن پہلے ہڈیوں کے اوپر لکھا ہوا تھا، لکڑی کے اوپر لکھا ہوا تھا، چمڑے کے اوپر لکھا ہوا تھا، متفرق پتھروں کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ سب سے پہلے قرآن کو جمع کرنے کا مشورہ جو دیا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے اختلاف کیا کہ میں وہ کام کیوں کروں جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ اس وقت جنگ یمامہ ہوئی تھی جس کے اندر 700 صحابہ کرام حافظ قرآن شہید ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر نے پھر عرض کی کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ نے یہ کام نہ کیا اور جنگیں ایسے ہوتی رہیں اور حفاظ صحابہ کرام شہید ہوتے رہے، جس طرح تورات انجیل کے اندر تحریف ہوگی، مجھے ڈر ہے کہیں قرآن کے اندر تحریف نہ ہو جائے، اس لیے قرآن کو یکجا کیا جائے، ایک جگہ کے اوپر جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے۔ تو سب سے پہلے مشورہ دینے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راتوں کا گشت جو ہے یہ سب سے پہلے کرنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ آج تیرا میرا لیڈر جو ہے، حکمران جو ہے، وہ میٹھی نیند سو رہا ہے، سلاب آ رہے ہیں، سو رہے ہیں حکمران، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت لگایا کرتے تھے، لوگوں کی آوازیں سنا کرتے تھے کہ گھروں کے اندر کیا آواز آتی ہے۔ حضرت طلحہ دل میں ایسے ہی نا کوئی غلط بات آ گئی حضرت طلحہ کی کہ عمر کیا کرتے ہیں راتوں کو، پیچھے پیچھے حضرت عمر کو نہیں پتہ، حضرت عمر کو نہیں پتہ کہ حضرت طلحہ میرے پیچھے ہیں۔ چھوٹی سی دیوار پھیلانگی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ گھر کے اندر چلے گئے۔ اب حضرت طلحہ نے جس وقت یہ معاملہ دیکھا نا تو دل کے اندر تھوڑا سا شک، ڈاؤٹ پڑ گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ گھر کے اندر چلے گئے۔ جس وقت یہ معاملہ ہوا، صبح ہوئی، حضرت عمر تو اپنا کام کر کے آ گئے، جو بھی کام آپ نے کرنا تھا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ گھر گئے، کہنے لگے کہ رات کو جس وقت گھر گئے، حضرت طلحہ نے اجازت لی، گھر گئے تو جا کر کے کیا دیکھتے ہیں، نبینی عورت ہے، بوڑھی ہے، اپاہج ہے، کوئی بھی ان کے پاس کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ پوچھا اماں رات کو آپ کے پاس ایک بندہ آیا تھا، نام کا تو جانتے تھے پر لیکن بتایا نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے تھے۔ کہنے لگے وہ کس لیے آئے تھے؟
کہنے لگے بیٹا وہ روز ہی آتے ہیں، رات کو آتے ہیں، رات کی تاریکی کے اندر میرا پانی بھرنے والا ہوتا ہے، جو سارا دن میں نے استعمال کرنا ہوتا ہے، میرا پانی بھر کے جاتے ہیں، میرے صحن کے اندر جھاڑو لگنے والا ہوتا ہے، میرے گھر کا جھاڑو دے کے جاتے ہیں، میرے کپڑے اگر دھونے والے ہوں، وقت کا بادشاہ ہے بھائی، کوئی معمولی شخص نہیں، وقت کا حکمران ہے، 27 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہے، 27 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کرنے والے رات کو کیا کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی میرے دل کے اندر تکبر یا ریاکاری نہ آ جائے، رات کی تاریکی کے اندر جاتے ہیں، مائی کا جھاڑو بھی دیتے ہیں، پانی بھی بھر کے آتے ہیں، کپڑے دھونے والے ہیں تو دھو کر کے آتے ہیں۔ تو حضرت طلحہ اپنے آپ کو پھر جھنجھوڑنے لگے کہ اے طلحہ تیرے دل کے اندر کیا بات تھی؟ تو حضرت فاروق اعظم کو آخرت کی فکر تھی، تو دنیا کی فکر اور شک کر رہا تھا حضرت فاروق اعظم کے اوپر، اور لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی آخرت کو سنوارا۔ مشہور واقعہ، رات کو گشت لگاتے تھے، دور چراغ ایک خیمے کے اندر جل رہا ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، جا کر کے کیا دیکھتے ہیں، ایک عورت بیچاری اکیلی رات کی تاریکی کے اندر، اکیلی عورت کیا کر رہی ہے، آگ جلائی ہوئی ہے، ہنڈیا چولہے کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے، بچے رو رہے ہیں بیچارے، بلک رہے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور جا کر کے دیکھتے ہیں کہ اے عورت کیا کر رہی، جانتی نہیں تھی عورت، کہنے لگی میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ کیا کہا کہ عمر کی جان کی رو رہی ہوں؟ اور بھائی عمر کا کیا قصور، عمر کو کہ تیری حالت کا کیا پتہ؟ کیا کیا ہوا تھا، ہنڈیا کے اندر خالی پتھر رکھ کر کے نیچے آگ جلائی ہوئی ہے، تو اور حلال ہے یہ، بار بار بچے رو رہے ہیں بیچارے پاس۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی اس ہنڈیا کے اندر تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، اس میں تو پتھر ہیں، اس کو تو حلال ہی گرم کر رہی ہے، کھلائے۔ کہا کھلانے میں نے کہا ہے، بچوں کو تسلی دے رہی ہوں کہ وہ سمجھیں کہ ہمارے لیے ہماری ماں کچھ پکا رہی ہے، تاکہ ان کو تسلی ہو جائے، تھکیں گے تھوڑا سا سو جائیں گے تو ان سے تسلی دے کر کے ان کو سلا دوں۔ اوئے ہوئے، یہ بات کرنی تھی عورت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے دوڑے ہیں، یقین جانیں پیدل دوڑے ہیں، بیت المال کے اندر آئے، رو رہے ہیں۔ ایک بوری جو ہے آپ نے سامان کلستر کی اور کچھ کھانے پینے کا سامان، گھی وغیرہ اور جو کھانے کا راشن تھا وہ سارے کا سارا بھرا، اٹھانے لگے، بھاری تھا۔ حضرت زید بن اسلم حضور کے، حضرت امیر المومنین کے خادم خاص ساتھ تھے، وہ کہنے لگے حضرت نوکر کے ہوتے ہوئے مالک کیوں اٹھا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے زید میں ہی اس بوجھ کو اٹھاؤں گا، ضد کرنے لگے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہ حضرت نہیں، یہ گوارا نہیں میں کر سکتا کہ وقت کا بادشاہ ہو اور اپنے کندھوں کے اوپر سامان اٹھائے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا دے قیامت والے دن عمر کا بوجھ اٹھا لے گا، قیامت والے دن عمر کا بوجھ اٹھا لے گا؟ بس یہ بات کرنی تھی۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ نے آپ کے کندھوں کے اوپر سامان اٹھایا، سامان اٹھا کر کے لے کر گئے، جا کر کے عورت کو دیا، پکایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ یقین جانو وقت کا امیر المومنین ہے، داڑھی ہے، وقت کا حاکم بادشاہ ہے، وہ مائی بڑھیا جو ہے وہ پکا رہی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ چولہے کے اندر وہ پھونکے مار رہے ہیں، آگ کو تیز کر رہے ہیں۔ جس وقت پکا، کھلایا بچوں کو، کہا کہ جتنا پھر کھا کر کے بچے جس وقت وہ پیٹ سیر ہو گیا، کھیلنے کودنے لگے، کہا کہ جتنا عمر نے تمہیں رلایا ہے جب تک اتنا ہسائے گا نہیں واپس نہیں جائے گا۔ جس طرح گھوڑا نہیں بنتا بندہ، مطلب کہ دونوں بازو بھی آگے رکھ لیے، گھٹنے زمین کے اوپر لگائے، وقت کا بادشاہ لوگوں کے بچوں کو، غریب کے بچوں کو اپنی پشت کے اوپر سوار کر کے خیمے کے اندر چکر لگاتا ہے۔ تو کہا کہ بہنا عمر کو معاف کر دینا۔ کہا نہیں، عمر سے میں حساب لوں گی، عمر سے میں حساب لوں گی، اس کو حاکم بننے کا پتہ ہے لیکن رعایا کی خبر رکھنے کا نہیں پتہ۔ یہ تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ کہا کہ بہنوں اسے کیا پتہ کہ تو کہا ہے؟ کہا کہ نہیں، کیوں نہیں پتہ، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے پھر فرمایا کرتے تھے بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا، حضرت علی اس کے شاہد ہیں، فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کیسے آپ ہکے بکے ہوئے ہیں، پریشانی ہے، آثار ہے، اور دیکھ رہے ہیں، رکے نہیں۔ کہنے لگے بیت المال کا اونٹ ہے، وہ گم ہو گیا ہے، اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔
تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت فاروق اعظم کی بنتی نہیں تھی، جن کی ان کی بنتی تھی اتنی آپ کی نہیں بنتی ان کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں حضرت علی کہنے لگے کہ امیر المومنین آپ ایسے نہ کریں، آپ کسی خادم کو حکم دیں، آپ وہ خادم جا کر کے آپ کا کام کرے، وہ جا کر کے اونٹ کو ڈھونڈے۔ لیکن فرمانے لگے کہ یہ حساب عمر سے ہونا ہے، نوکر سے نہیں ہونا۔ ہاتھ میں رسی پکڑی اونٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرمایا کہ دریائے دجلہ کے کنارے کے اوپر، فرات کے کنارے کے اوپر اگر کوئی بکری یا کتا پیاسا مر گیا تو عمر کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے مال کا حساب کتاب رکھنا چاہیے، یہ حساب کتاب ہونا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد صاحب جس وقت آپ کی شہادت ہوئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی، اب دل میں بیٹے کے خیال آیا کہ میں ابا جی کی قبر کو دیکھوں، مراقبہ کروں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ کہتے ہیں 12 سال گزر گئے تھے آپ کی شہادت، 12 سال شہادت ہوئے 12 سال گزر، 12 سال کے بعد مراقبہ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نظر آئے کہ جس طرح کوئی بندہ غسل خانے سے نہا کر کے نکلتا ہے، زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا، زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہے اور اپنے محل کی طرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں۔ بیٹے نے پوچھا مراقبے کی صورت کے اندر کہ ابا جی اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ آپ کے ساتھ کیا؟ تو حضرت فاروق اعظم وقت کے بادشاہ جن کو جنت کا ٹکٹ ملا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کا ایک محدث ہوتا ہے، اور میرا محدث حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی ہوتے میرے بعد۔ اتنی بڑی بشارت، اور ان کے بارے میں سنیے کہ فرمایا ابا جی کیا اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ ابھی اپنا حساب کتاب اللہ کو دے کر کے اپنے محل کی طرف جا رہے ہیں۔ وقت کے بادشاہ، جنت کا ٹکٹ، مراد رسول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حساب کی معافی ان کو بھی نہیں۔ تو ایک ایک پائی کا، چاہے آپ محلے کے ہیں، چاہے آپ علاقے کے ہیں، کونسلر ہیں، چیئرمین ہیں، ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت دی ہے کسی علاقے کی یا کسی شہر کی یا کسی کی، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ سچی بات کر رہا ہوں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ آج کل لوگ عہدوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، یقین جانیے جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی، حضرت ابوبکر صدیق کی شہادتیں ہوئی ہیں، فوت ہوئے ہیں، خلیفہ بنانے کی باری آئی ہے، ہر صحابی پیچھے کہ بھائی میں نہیں کر سکتا، یہ حکومت عبد الرحمن بن عوف کو دے دیں، عثمان غنی کو دے دیں، علی کو دے دیں، کسی اور صحابی کو دے دیں، طلحہ زبیر کو دے دیں۔ ہر بندہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جس وقت مشاورت ہوتی تھی تو پھر فرماتے تھے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ جب بیت المال کا اونٹ گما نا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا کہ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا کہ بھئی میں اونٹ ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت یہ جملہ دیا تو حضرت علی نے کہا اتنے مشکل کام نہ کرو کہ بعد والوں کے لیے مشکل ہو جائے۔ کہنے لگے پھر جس وقت آپ فوت ہوئے، کہنے لگے حضرت علی ہی کہنے لگے عمر خود تو چلے گئے، بعد والوں کو مشکل کے اندر ڈال کے چلے گئے، تیرے جیسا عدل کون کرے گا، تیرے جیسا انصاف کون کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہم بھی ایسا کریں کہ جس طرح کا صحابہ اکرام نے عمل کیے ہیں، جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، جس طرح انہوں نے لوگوں کے ساتھ شفقتیں کی ہیں، جس طرح انہوں نے لوگوں کے ساتھ محبتیں کی ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ حکم الحاکمین ہماری حاضری کو قبول اور منظور فرمائے، ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا